بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر نذیر صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، ان دنوں پنجاب میں بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے الیکشن کمیشن تیاری کر رہا ہے اور سب سے پہلا مرحلہ اس وقت درپیش ہے اور وہ ہے یونین کونسلوں کے حوالے سے حلقہ بندیوں کا قیام۔ ظاہر ہے آپ جانتے ہیں کہ خیبر پختون میں یا خیبر پختونخوا میں جو بلدیاتی الیکشن ہوئے تھے اور جس طرح وہاں کے پی ٹی آئی کو جے یو آئی کے ذریعے شکست ملی تھی، اس کی وجہ سے حکمران جماعت جو ہے وہ کافی کانشیس ہے اور بڑی فکر مند ہے، اسی لیے وہ بڑی سوچ سمجھ کر ایک ایک قدم اٹھا رہی ہے۔ اور پنجاب میں اس وقت یہ صورتحال بن رہی ہے کہ یہ جو حلقہ بندیاں ہیں، یہ بنیادی جو رسپانسبلٹی ہے آئینی طور پر، قانونی طور پر اور روایات بھی یہی ہیں، اخلاقی طور پر بھی، اور جو ہماری جمہوری اقدار ہیں ان کی روشنی میں یہ صرف اور صرف الیکشن کمیشن کی اوبلیگیشن ہے، ذمہ داری ہے کہ وہ حلقہ پٹوار یا قانون گوئی کے مطابق جو ملکہ مواضعات ہیں یا علاقے ہیں یا چکوک ہیں ان پر ایک خاص آبادی کو لیتے ہوئے ایک یونین کونسل کو تشکیل دیا جائے۔ لیکن ہو یہ رہا ہے عملی طور پر کہ حکومت پنجاب کی ہدایات کی روشنی میں ہر ضلع میں کچھ حکومتی نمائندوں کو یہ اختیار دے دیا گیا ہے کہ وہ اپنے ڈیرے پر بیٹھ کر ضلعی حکام کو وہاں بلوا کر جو حکومتی پارٹی سے وابستہ لوگ ہیں ان سے لسٹیں لے رہے ہیں، اور جو ڈپٹی کمشنر صاحبان ہیں یا جو اے ڈی سی جی صاحبان ہیں یا محکمہ مال کے جو لوگ ہیں ان کو بلوا کر لسٹیں بنوا کر یہ ضلعی حکام کو دے رہے ہیں، ڈپٹی کمشنر صاحب کو دے رہے ہیں، اور پھر وہ یہ شیئر کر رہے ہیں الیکشن کمیشن کے نمائندوں کے ساتھ۔ اور یہ کوئی ایسا راز نہیں ہے جو جس کا آپ کہیں کہ یہ انکشاف کے زمرے میں آتا ہے، یہ ہر ذی شعور آدمی، تھوڑا بہت سمجھ بوجھ رکھنے والا ہر آدمی اس چیز کو سمجھتا ہے کہ ان دنوں یہ پاکستان میں یہ ایکسرسائز ہو رہی ہے، یہ پریکٹس ہو رہی ہے اور ہر ضلع میں ہو رہی ہے۔ پنجاب کے 35 سے 36 جو اضلاع ہیں، ہر ضلع کے لیے ایک حکومتی شخصیت کو یہ کردار یا یہ ذمہ داری یا رسپانسبلٹی عطا کر دی گئی ہے، تفویض کر دی گئی ہے، اور وہ اپنے گھر پہ بیٹھ کر، اپنے ڈیرے پہ بیٹھ کر یہ ذمہ داری نبھا رہے ہیں اور ضلع بھر کے اپنے پارٹی کے لوگوں کو بلا رہے ہیں، ان سے لسٹیں لے رہے ہیں اور ان لسٹوں کو ان کی ترجیحات اور پرائرٹیز کے مطابق اپڈیٹ کیا جا رہا ہے۔ بہت ساری یونین کونسلوں کو جو عرصہ دراز سے چلی آ رہے ہیں ان کی توڑ پھوڑ کی جا رہی ہے، مشرق کو مغرب سے ملایا جا رہا ہے، شمال کو جنوب سے ملایا جا رہا ہے۔ تو اس طرح نہ صرف قانون کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے کہ جو ایک سمٹری ہونی چاہیے، جو ایک طریقہ کار ہونا چاہیے کہ نزدیکی اور ملحقہ جو مواضعات ہیں ان کو ملا کر ایک یونین کونسل بنائی جائے۔ ایک تو یہ قاعدہ قانون یہی ہے، ایک دوسرا لوگوں کو اس سے سہولت ملتی ہے کہ ارد گرد کے لوگ ہی نزدیکی جو مواضعات ہوتے ہیں وہاں بننے والے پولنگ بوتھ میں یا پولنگ جو اسٹیشن ہوتے ہیں وہاں جا کے اپنا ووٹ کاسٹ کرتے ہیں۔ لیکن یہاں اس کے الٹ ہو رہا ہے، کیونکہ ہر نمائندہ جو ہے وہ اپنی جہاں اس کی برادری کی اکثریت ہے، یہاں جہاں اس کے سپورٹرز زیادہ بیٹھے ہوئے ہیں، یا جس جگہ پر اس نے یا اس کے ایم پی صاحب اور ایم این اے صاحب نے زیادہ ترقیاتی کام کروائے ہیں، یا ان کی نسل در نسل ان کی میجارٹی چلی آ رہی ہے، تو وہ ان علاقوں کو فوکس کر رہے ہیں اور ان علاقوں پر مشتمل اپنی ایک یونین کونسل جو ہے نا وہ بنوا رہے ہیں تاکہ ان کی جیت جو ہے اسے ایک یقینی امر بنایا جا سکے۔ تو میرا سوال بڑا سیدھا سا ہے پرائم منسٹر عمران خان صاحب سے
کہ آپ نے جب یہ اپوزیشن کے لیڈر کے طور پر ایک کردار ادا کیا تھا اور حکومت وقت کے خلاف ایک مزاحمت کی تحریک شروع کی تھی نیا پاکستان بنانے کے نام پر، اور ہمارے جیسے بہت سارے لوگوں نے آپ سے امیدیں وابستہ کر لی تھیں، اور اب بھی ہماری امیدیں آپ کے ساتھ ہیں کہ ہم نے ایسا پاکستان بنانا ہے جہاں انصاف ہو، لوگوں کو نوکریاں ملیں اور میرٹ پر فیصلے ہوں، اور پھر الیکشن کوئی چرا نہ سکے، اور پھر سب کو جو ہے وہ فیلڈ جو ہے سیاسی جو میدان ہے وہ ہموار طور پر سب کو ایک جیسا یکسانیت کے طور پر ملے۔ تو مجھے ذرا یہ بتائے حکومت پنجاب کہ یہ کون سا انصاف ہے کہ آپ نے ہر ضلع میں ایک اپنا نمائندہ بٹھا دیا ہے اور من پسند حلقے تشکیل یا ترتیب یا کریٹ کر کے آپ بلدیاتی جو الیکشن ہے، جو دنگل ہے، اس میں اترنے جا رہے ہیں۔ تو اسے تو پھر اپوزیشن ٹھیک کہہ رہی ہے کہ یہ الیکشن سے پہلے دھاندلی کا ایک سلسلہ شروع ہو چکا ہے، تو پھر ہم کس منہ سے پی ٹی آئی کے اس نیریٹو کا دفاع کریں گے کہ نہیں ہم تو چاہتے ہیں کہ ہماری تو پارٹی ہی تحریک انصاف ہے، ہم تو انصاف چاہتے ہیں، میرٹ کی بنیاد پر ہم فیصلے چاہتے ہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ ووٹ چرایا نہ جائے اور ووٹ کو جو ہے نا اس کی جو میرٹ پر فیصلے ہوں، اور جو ووٹ کا جو تقدس ہے وہ پامال نہ ہو، کسی کو دھاندلی کرنے کی اجازت نہ ہو۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو اپنے چیف منسٹر صاحب سے پوچھنا چاہیے کہ انہوں نے یہ جو ہدایات عطا کی ہیں، دی ہیں کہ ہر ضلع میں ایک حکومتی جو عہدیدار ہے وہ بیٹھ کر اپنے لوگوں کی مرضی کے مطابق جو ہے یہ لسٹیں تشکیل دے، حلقہ بندیاں بنائے، ان کی مرضی کی یونین کونسلیں تشکیل دے، اور پھر یہ جا کے الیکشن لڑیں گے، تو اس سے ایک تو جمہوریت کمزور ہوگی، جمہوری ادارے جو ہیں ان کی اہلیت اور ان کی صلاحیت پر سوال اٹھیں گے، اور دوسرا اس سے عمران خان صاحب کو یا پی ٹی آئی کو کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ آنے والے الیکشن میں پھر یہ بہت سارے لوگ اس پہ سوال بھی اٹھائیں گے، اور پھر تیسرا یہ ہے کہ لوگ کہیں گے یہ تو الیکشن سے پہلے ایک دھاندلی ہو رہی ہے، اور یہ سلسلہ پہلے والی پارٹیاں بھی کرتی چلی آ رہی ہیں، تو پھر ہم کس طرح کہہ سکیں گے کہ ہماری جو پی ٹی آئی ہے یہ باقی پارٹیوں سے ایک مختلف پارٹی ہے۔ تو میں اس جگہ پر جہاں میں پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی خدمت میں یہ گزارشات پیش کر رہا ہوں، میں وہیں چیف الیکشن کمشنر صاحب سے بھی درخواست کرنا چاہوں گا کہ وہ اس چیز کا نوٹس لیں۔ یہ کام بنیادی طور پر، آئینی طور پر، قانونی طور پر الیکشن کمیشن کا ہے، اس کے نمائندوں کا ہے کہ وہ ہر لحاظ سے میرٹ پر حلقہ بندیاں تشکیل دیں، اور اس میں ان تمام جو قوانین ہیں، جو تمام روایات ہیں، اس میں جو مواضعات کی جو اہمیت ہوتی ہے اور ملحقہ جو مواضعات ہوتے ہیں، جو قانون گوئیاں ہوتی ہیں، سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپوزیشن کے نقطہ نظر کو بھی جگہ دی جائے، حکومتی جو حلقے ہیں ان کو بھی اہمیت دی جائے، اور اس میں سوشل میڈیا کی بات بھی سنی جائے، اور اسی طرح جو ایک سول سوسائٹی کا ایک کردار ہوتا ہے، جو غیر جانبدار حلقے ہوتے ہیں ان کی بات بھی سنی جائے، اور اس طرح کی جو ہے حلقے ترتیب دیے جائیں جس پر کوئی اعتراض نہ اٹھا سکے۔ صرف اس طرح کے حلقے ترتیب اور تشکیل دے کر ہی ہم ان بلدیاتی جو ادارے تشکیل پانے والے ہیں ان کی ساکھ کو بھی بہتر بنا سکتے ہیں، اور اس الیکشن کی کریڈیبلٹی جو ہے اسے بھی جو ہے تاریخ ساز بنا سکتے ہیں، اور اس سے ان کی کارکردگی بھی بہت اچھی ہو سکتی ہے، اور اس سے میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان بھی ایک اچھا نام پا سکتے ہیں کہ جب انہیں موقع ملا اقتدار میں آ کر تو انہوں نے جمہوریت کی بھی خدمت کی، جمہوری اداروں کو بھی مضبوط کیا، اور جمہوری اقدار کو بھی فروغ دیا، اور جو جمہوریت کی نرسری کہلاتے ہیں بلدیاتی ادارے
उनके इस्तेहकाम के लिए वो सब कुछ किया, जिसका वो नारा भी लगाते रहे हैं, जिसका वो ख्वाब देखते भी रहे हैं, और हमारे जैसे जो कौम का दर्द रखने वाले लोग हैं उनको भी वो ख्वाब दिखाते रहे हैं। नाज़रीन करम, आपसे गुजारिश है कि मेरे YouTube चैनल डॉक्टर नज़ीर सिद्दीकी को सब्सक्राइब फरमाएं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर फरमाएं, ताकि हमारी आवाज़, ये कमज़ोर आवाज़, इक़्तिदार के आला ऐवान तक पहुँच सके। और घंटी के बटन को ज़रूर दबा दिया करें ताकि मेरी तमाम वीडियोज़ आप दोस्तों की खिदमत में पहुँच सकें। अगले वीडियो तक इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।